nowadays اتنے پرابلمس ہیں امیزون میں کہ دل نہیں چاہتا میرا اسٹارٹ کرنے کو، حالانکہ اکاؤنٹ بھی کریٹ کیا ہے. جی کمپلیٹلی ٹرو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ واقعی میں امیزون ود ٹائمس بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کے سلوشنز موجود نہیں ہیں یا امیزون آپ کو جان بوجھ کے ٹربل میں ڈال رہے ہیں، بلکہ دس از اے پروسیس that every business goes through when it is in the phase of advancement. اور امیزون ایک ایسا سفیر ہے جو کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ڈیل کرتا ہے، تو یہاں پر تو یہ چیزیں ڈیلی بیسس کا کام ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ امیزون کے ساتھ آپ کیپ اپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے، تو اس میں ٹرسٹ می امیزون کا قصور نہیں ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کا قصور ہوتا ہے، جو کہ اس طرح سے ڈیزائن ہے پاکستان میں کہ بھائی آپ نے ایک ہی دفعہ جو ہے اپنا بزنس لانچ کر دیا ہے، ایک ہی دفعہ آپ نے انویسٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد آپ ساری زندگی بیٹھ کے کھاتے ہیں، آپ کے صرف پیسے آتے ہیں. ویسے ڈزنٹ ورک لائک دس اینی مور. اور اسپیشلی اب جو دنیا ڈیزائن ہو رہی ہے اس میں میں نے اسپیشلی دیکھا ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پر نہیں تو ایٹ لیسٹ 6 منتھ میں اگر آپ اپنی سرٹیفکیشنز اپ گریڈ نہیں کرتے اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف دا بزنس، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کمپٹیشن سے باہر نکل آتے ہیں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ آپ بزنس رن نہیں کر سکتے تو دیر از نو آبلیگیشن کہ آپ بزنس رن کریں. آپ سمپلی ایک جاب پہ کام کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں اور آپ وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں. آف کورس وہ ریپیٹیو ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ویسا ہے سو یو کین گو اینڈ کمپلیٹلی ڈو دیٹ، ڈونٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ بزنس جیسی جگہ پہ آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ buying and selling. It has evolved a lot, especially in e-commerce, where your competition is just not your local market but international market, international brands اور بہت ساری چیزیں. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، لاز انوالو ہو رہے ہیں ملک، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے یو ایس میں لا پاس ہوا ہے کہ یو ایس میں ٹیموں کی وجہ سے بہت زیادہ ای کامرس کو نقصان پہنچا تھا. اسپیشلی امیزون نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ٹیموں کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا، اس کو سیویئر کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. وہ سیلرز جو امیزون پر سیل کرتے تھے، اگر وہ چائنا سے پروڈکٹ سیل کر رہے تھے تو ای پیکٹ جیسے ٹریڈ ڈیلز کی وجہ سے چائنیز سیلر صرف 1.50 سینٹس پر امریکہ میں کسی بھی جگہ پر اپنا پروڈکٹ شپ کر کے پیسے کما رہے تھے، اور ان کو سستے شپمنٹ بھی پڑ رہی تھی اور ان کے پروفٹس بھی ہائی تھے. آن دی ادر ہینڈ جو لوگ ویسٹ میں بیٹھ کے شپمنٹس کر رہے تھے، اور اسپیشلی جو لوگ امریکہ کے اندر بیٹھ کے شپمنٹ کر رہے تھے، ان کو بھی اتنی چیپر شپمنٹ نہیں پڑ رہی تھی. نمبر 2 پہ جو ایشو دیکھنے میں آ رہا تھا وہ تھا ہمارے پاس کہ ہم جو بھی پروڈکٹ امریکہ میں انٹر ہوتا ہے، اگر وہ $800 سے نیچے ہوتا تھا تو اس پر کسٹمز اور ٹیرفز نہیں لگتے تھے. لیکن ریسنٹلی گورنمنٹ نے اس چیز کو بھی اٹھا لیا ہے، اور اب جتنی بھی پروڈکٹس اندر آئیں گی یو ایس اے میں دے ول ہیو ٹو گو تھرو دا کسٹم اینڈ ٹیرفس پالیسی. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں شیئر کر دیتی ہوں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں آپ کو صرف ہائی لائٹس بتا رہی ہوں، کہ اس میں یہ تھا کہ اب سے جو بھی باہر سے چیزیں بائی کرے گا ٹیمو جیسے ایپ سے، شین جیسے ایپ سے، تو اس کو اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے اس کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ایسا سٹیپ ہے جو کہ کوئی بھی کسٹمرز نہیں لینا چاہے گا، اپنی سوشل سیکیورٹی نمبر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ آئیڈینٹی تھیفٹ ایک بہت ہی اسکیری چیز ہے اور اٹس اے ریالٹی ان ویسٹ. تو لوگ اس سے بچنے کے لیے تھوڑے سے زیادہ ایکسپینسو پیکیجز اور پروڈکٹ لینا پسند کریں گے رادر دین دیئر آئیڈینٹیز بینگ اسٹولن. تو یہ چیزیں آئی ہیں تھوڑی سی جو کہ ابھی فار دا نیکسٹ 18 ایئرس کہا جا رہا ہے کہ جو کہ سیلرز آن امیزون کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں، کیونکہ جو چائنیز سیلرز جو کہ 50% تھے امیزون پر، ان کو ایک دم سے اپنی سیلز کی ڈراپ بھی نظر آئے گی، کیونکہ جو یہ سارا پروسیس امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا تو ان کی سیلز میں لاسز سٹارٹ ہونے لگیں گے، اور جب سیلز میں لاسز وہاں پر کم ہوں گی تو آف کورس پیپل ول سوئچ ٹورڈز Amazon. And Amazon right now in USA only has 2 million active users, prime users, تو which is going to grow. اور Amazon کی جو رپورٹس آتی ہیں کوارٹرلی رپورٹس انکم، وہ ہمیشہ پروفٹ میں ہوتی ہیں، ڈسپائٹ Amazon کا اپنا ای کامرس اسٹور جو ہے is not doing too good. It's kind of
گوئنگ فلیٹ. $53 بلین تھا لاسٹ ایئر. اس ایئر جو یہ 55 ہوا, یعنی کہ اتنی زیادہ گروتھ نہیں ہوئی, لیکن جب اس کی انکم رپورٹ دیکھی جائے تو وہ 50 ڈبل اس نے انکریز کیا ہوتا ہے. 50% جو ہے اس کی سیلز میں اضافہ ہوا ہے, سوری انکم میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ ان سب پالیسیز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. یہی ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جو کہ امیزون کو جو ہے وی کین سی ہاؤ اٹس ڈومینیٹنگ دا انٹائر انڈسٹری. آف کورس ان سے کیپ اپ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ امیزون از ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ just one thing and start selling it. اب اسپیشلی with all these laws, اور آگے ویڈیوز میں اگر آپ میری جا کر یوٹیوب پر بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کمپلائنس پالیسی کی ڈاکیومنٹیشن کا فیچر بھی امیزون اب ریکویسٹ کر رہا ہے, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ امیزون چاہتا ہے کہ اب آپ کو بار بار پروڈکٹ ہنٹ نہ کرنے پڑیں, ان سافٹ ویئرس کے جھنجھٹ میں نہ پڑنا پڑے, بلکہ آپ اپنے ایک برانڈ کی طرف فوکس کریں. آپ جو ہے ایک برانڈ اونر بنیں. آپ ایک ہی دفعہ کمپلائنس پالیسی ڈاکیومنٹس کریٹ کریں کیونکہ دے آر کوائٹ ایکسپینسو, اور ایک ہی پروڈکٹ پہ اسپیشلائز کریں, اور وہی آپ کا ایسٹ بنے, آپ کی ایسٹ بلڈنگ کا باعث بنے. پھر اگین دس از ون فیز آف دیٹ پروسیس. نیکسٹ فیز میں جو آئے گا آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ دین. سو دس از ہاؤ تھنگس گو. فرسٹریشن اگین آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بیکاز آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے, آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے امیزون اکاؤنٹ بنایا تھا کہ بھائی I'll just source product and start selling. لیکن آپ جب ہارر سٹوری سنتے ہیں جس میں اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن, فنڈس ہولڈ ہو جانا, تو آف کورس اٹ از اسکیری. بٹ جیسے کہ میں نے کہا, اگر امیزون کو آپ اچھے سے سمجھیں گے, اگر آپ کو واقعی میں بزنس کرنا ہے تو آپ کو لاز کو سمجھنا ہوگا, ان کو لیوریج کرنا ہوگا اپنے ایڈوانٹیج میں. وہ کیسے کیا جاتا ہے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. جسٹ یو ہیو ٹو give proper time to your business and invest some really good resources learning it, or hopefully you'll be good to go. A lot of people are doing it. And again, in the last but not the least, your mindset hai. If you don't have the mindset, don't feel bad about it. Just go towards something that works for you.